میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے منظر عام پہ نہیں آئے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اپنی ایکسکلوسو کورسپونڈنس لے کے آیا ہوں جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ میری کورسپونڈنس ہوئی تھی۔ میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں جی، میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام، میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں اور میں پاکستان ڈیلی کا ایڈیٹر ہوں، اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹس شیئر کروں گا، تو پلیز ذرا تسلی سے سنیے گا۔ جی یہ میں کورسپونڈنس لایا ہوں جو یہاں پہ بھی رپورٹرز کو اویلیبل ہے، جو بھی لینا چاہے لے سکتا ہے۔ جی بالکل جی، آپ پلیز عرض سن لیں کہ کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میں نے NCA سے پوچھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی میں بتا رہا ہوں، آپ کائنڈلی سن لیجئے جی، آپ سن لیں جی، ابھی آپ کی تسلی ہو جاتی ہے جی، پلیز گیو می 2 منٹس۔ اچھا، یہ سوال میں نے NCA سے پوچھا کہ the money £190 million which was repatriated to the state of Pakistan was used in a completely different fine issued to Malik Riaz by the Supreme Court of Pakistan due to illegalities in Bahria Town, Karachi. Was it NCA's understanding that the money would be used in the Supreme Court fine which had nothing to do with any investment Malik Riaz or his family may have had in the UK? اس سوال کا مجھے NCA کا ایک ایکسکلوسیو رپلائی آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب رپورٹرز کے لیے اویلیبل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی میرے سے ریکویسٹ کرے گا، باقی ہماری ٹیم سے ریکویسٹ کرے گا، ان کو یہ ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹس مل جائیں گے۔ جی سر پلیز میری بات سن لیں۔ اچھا، اس کا جواب آیا، کیونکہ جواب انگلش میں ہے تو انگلش میں ہی میں آپ کو بتاؤں گا، پھر میں ترجمہ کر، ایک سیکنڈ سر۔ اچھا، اس کا جواب آیا کہ the agreement stated that the money to be returned to the state of Pakistan۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا اور ملک ریاض حسین صاحب کی فیملی کا، اس کے اندر یہ براہ راست کہا گیا تھا کہ یہ ریاست پاکستان کو یہ پیسے دیے جائیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے میں بڑا سرپرائز ہوا کہ بہت سارے جرنلسٹ، کچھ وکلاء اور بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ریاست پاکستان کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی۔ یہ آرٹیکل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ the state means the federal government، جس کے اندر مجلس شورا اور پارلیمنٹ، a provincial government and a provincial assembly۔ جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ آئین پاکستان بڑی کیٹیگوریکلی اور بڑی کلیئرلی واضح کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو £190 ملین کی سیٹلمنٹ تھی یہ سپریم کورٹ کو جانی تھی، یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی ایک کوشش ہے جس کو ہم سختی سے کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے کچھ اور جرنلسٹ بھائیوں کو، جس کے اندر احمد نورانی صاحب بھی شامل ہیں اور دیگر کچھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک بات کلیم کی تھی اور انہوں نے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا تھا۔ وہ ججمنٹ بھی میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، جو بات میں آپ سے کروں گا ڈاکیومنٹس کے ساتھ کروں گا۔ یہ وہ ججمنٹ ہے جس کا احمد نورانی صاحب اور دیگر کچھ جرنلسٹ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ججمنٹ ہے جی کورٹ آف اپیل کی، جو کہ اپر ٹریبیونل امیگریشن اینڈ اسائلم کا۔ یہ کیس ہوا تھا جب ملک ریاض صاحب کا اور علی ریاض صاحب کا UK ویزا ریجیکٹ ہوا تھا، 10 سال کے لیے وہ UK انٹر نہیں کر سکتے۔ اس ججمنٹ میں ان کے وکلاء کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پیسہ جو تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ میں جانا تھا یا NCA کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اب میں آپ کو یہ سارا میٹر کلوز کرنے کے لیے، اور یہ اوپن ہے، یہاں پہ ساری ہماری صحافتی برادری بیٹھی ہے، یہ سب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کریں، اور جو NCA کے آفیشل تھے جن سے میری گفتگو ہوئی تھی ان کا نام میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آپ ان کو گوگل کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوارٹ ہیڈلی اس NCA کے سینئر آفیشل کا نام ہے جس کے ساتھ میری ایکسکلوسیو کورسپونڈنس ہے، اور انہوں نے یہ بات براہ راست بتائی ہے کہ یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، £190 ملین،
جس کو اللیگلی اس وقت کی عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے یہ سپریم کورٹ کے ایک ان ریلیٹڈ فائن میں ایڈجسٹ کیا. جی یہ جیو کا مائک ہٹا رہے ہیں جی, ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ اللیگلی یہ اچھا نہیں, تھینک یو نہیں تھینک یو ویری مچ جی. اچھا تو یہ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کر لوں کہ اس وقت کی جو خان صاحب کی حکومت تھی, یہ معاملہ کیبنٹ کے اندر بھی گیا تھا, فیڈرل کیبنٹ کے اندر, اور اس وقت ایک کنسیلڈ ڈاکیومنٹ کے ذریعے کیبنٹ سے چھپا کے یہ انہوں نے آرڈر پاس کروایا اور اللیگلی اس کو ایڈجسٹ کروایا. آج بھی کچھ ایسے کیبنٹ ممبرز ہیں جو اس وقت کی کابینہ کا حصہ تھے, جس کے اندر فیصل واڈا صاحب بھی شامل ہیں. آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ اتنی سیکریسی کے ساتھ اور اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکائز کے ساتھ یہ انہوں نے پاس کروایا. اب میں آپ کے پاس آؤں گا, جو ملک ریاض صاحب کے بارے میں نیب کی پریس ریلیز آئی ہے, شاید آپ سب یہاں پہ بڑے ویل انفارمڈ صحافی بیٹھے ہیں, آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اس پریس ریلیز میں بھی اب یہ بڑا کیٹیگوریکل ہو گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر لینڈ مافیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ کے کچھ ایلیمنٹس کو مس یوز کیا ہے, ابیوز کیا ہے, اب اس کا احتساب ہوگا. ایک اور خبر میں آپ کو دیتا چلوں, اور آپ دیکھیں گے کہ وقت آنے پہ یہ سچ ثابت ہوگا کہ ملک ریاض حسین صاحب کے ریڈ وارنٹس بھی ایشو ہوں گے انٹرپول کے ذریعے, اور ان کو پاکستان لایا جائے گا. اس وقت نہ وہ برطانیہ جا سکتے ہیں, ان کی انٹری بینڈ ہے. پاکستان میں وہ ویسے ہی نہیں آنا چاہتے کیونکہ یہاں پہ ان کے کیسز ہیں. یو اے ای کے ساتھ پاکستان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, جس کے مطابق یو اے ای ول ہیو ٹو ایکسٹریڈائٹ مسٹر ملک ریاض حسین بیک ٹو پاکستان. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کیونکہ ان کے پاس کافی زیادہ فنڈز ہیں, کافی کیپٹل ہے, ابھی بھی ہے, انٹرنیشنلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, تو انہوں نے بحریہ ٹاؤن دبئی لانچ کر لیا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کچھ تقریبات بھی کی ہیں, کچھ ہمارے دوست بھی ان میں شریک ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ مجھے بتائیں, آپ سب یہاں بڑے لرنڈ ہمارے دوست اور بھائی بیٹھے ہیں, ایک انٹرنیشنل انویسٹر جو دبئی جیسی انٹرنیشنل سٹی میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے, اگر اس کی ہوم کنٹری سے اس کی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ ہو تو کیا اس پہ کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے, کیا اس پہ کوئی ریلائی کر سکتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ پہ ڈیلیور کریں گے؟ اور پھر ایک اور بات جو آپ نیب کی پریس ریلیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی انویسٹرز ہیں جو پاکستان سے اللیگلی پیسہ باہر بھیج رہے ہیں یہ بحریہ ٹاؤن دبئی میں انویسٹ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ صرف ایک انویسٹمنٹ اسکیم میں آ کے اپنی محنت کی کمائی اسی طرح لوٹا دیں گے؟ تو اسی لیے میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوام اس بات کو سمجھے کہ جو قبضہ مافیاز ہیں جنہوں نے پاکستان میں بھی قبضہ گروپ بنایا, اللیگلی لینڈ کو ایکوائر کیا, جس کے فائنز ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں, سپریم کورٹ کا 460 ارب روپے کا فائن موجود ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں چیزیں وقت کے ساتھ عیاں ہو جاتی ہیں. بے شک تھوڑا ٹائم لگتا ہے سچ کو سامنے آنے میں, لیکن سچ ایک دن سامنے آتا ہے. کہ جو القادر یونیورسٹی ہے, یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو القادر یونیورسٹی ہے, کیا ملک ریاض نے آؤٹ آف ہز گڈ ہارٹ, آؤٹ آف ہز فلنتھریپک نیچر انہوں نے عمران خان صاحب کو دی تھی؟ کیا اس کے پیچھے اور کوئی محرکات نہیں تھے؟ کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ جس وقت یہ این سی اے کی سیٹلمنٹ اللیگلی اس سپریم کورٹ کے فائن میں ایڈجسٹ ہوئی ہے, اسی ٹائم پہ مور دین 450 کنالز لینڈ, 28.5 کروڑ روپیہ کیش, ڈائمنڈ رنگز اور دیگر تحائف اور چیزیں عمران خان صاحب کی فیملی کو وایا فراگوگی دی گئیں؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ ملک ریاض حسین جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے کسی کے لیے بہت بڑا مینشن بنا دیتا ہے, کسی کے لیے یونیورسٹی بنا دیتا ہے, کسی کو ہیرے کی 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں دے دیتا ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ تو اب یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں, اب سچ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آپ سے آزادی صحافت کے حوالے سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے یہاں پہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں, ہم بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں, لیکن ایسا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کو, ایک بزنس مین کو آپ اس کا نام ہی نہیں لے سکتے, آپ اس کے بارے میں کوئی سٹوری نہیں کر سکتے,
آپ کوئی سٹوری کریں گے تو آپ کو یا رشوت کی آفر ہوگی, اگر آپ رشوت ریجیکٹ کریں گے تو آپ کو ڈیتھ تھریٹس ملیں گی. مجھے خود, میں آپ کے سامنے اگزامپل بیٹھا ہوں یہاں پہ, تقریباً 1 سال پہلے بھی میں آیا تھا اور میں نے شیئر کیا تھا کہ مجھے کتنی ڈیتھ تھریٹس ملی ہیں ملک ریاض صاحب کی طرف سے. تو اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی صحافتی برادری سے کہ آزادی صحافت کے لیے کھڑے ہوئیں. کوئی بھی لینڈ مافیا, چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اور وہ کتنا بھی اس کے وسائل کیوں نہ ہو, ہمارا کام ہے کہ ہم رپورٹ کریں وداؤٹ فیئر اور فیور, اور ملک ریاض کی حقیقت ہم عیاں کریں. اور اب جو کہ پہلے نہیں تھا, اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت کی ریاست ہے, جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ملک ریاض کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے رہے گی. اور یہ جو ملک ریاض صاحب کہتے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے, نیب کی پریس ریلیز کا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جو ان پہ الزامات لگے. ملک ریاض صاحب نے صرف یہ بات کی کہ میرے سینے میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. تو ملک صاحب, پوری قوم آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے, میں خود پرسنلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر پلیز ان کے نام لیں, جس کو آپ نے رشوت دی ہے, جس نے حرام کا پیسہ کھائے, ان کو ایکسپوز کریں. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ عوام کے سامنے سچ بولیں. آپ قوم کو اور اداروں کو اور باقی لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ آپ کی بلیک میل کی عادت اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے ملک صاحب, کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, آپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. یا تو بتا دیں کہ آپ نے کس عہدے دار کو کون سے پلاٹس دیے ہیں, کتنے کروڑوں روپیہ کیش دیے. پلیز سر, پوری قوم آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے. اور آخر میں اپنی پوری صحافتی برادری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ شروع ہو. جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا, ایک کلچر بنا ہوا تھا کہ جی ملک ریاض کا نام نہیں لینا, ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے, جی ملک ریاض کی خبر نہیں چلے گی. ہم اپنے ایڈیٹر کو بولیں گے, اپنے بیورو چیف کو بولیں گے, اپنے میڈیا مالک کو بولیں گے, تو وہ خبر رکوا دے گا. کیوں؟ کیونکہ ملک ریاض کوئی اشتہار دے دیتا ہے. بھی میرا بھی میڈیا کا ادارہ ہے, ہم بھی بڑے فائنینشلی اسٹرین ہوتے ہیں, لیکن جب اتنا بڑا قومی ڈاکہ ہو, 190 ملین پاؤنڈ, اس کے علاوہ جو باقی ملک ریاض صاحب کے فائنز ہیں, جس میں 460 ارب روپے کا فائن ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے. اس غریب عوام کے بارے میں بھی ہم صحافیوں کو سوچنا چاہیے. کیا 460 ارب روپے سے کتنے سکول بن سکتے ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ سے کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں؟ کیا صرف یہ ملک ریاض صاحب کے پیسے صرف ان سیاستدانوں کو نوازنے کے لیے ہی بنے ہیں؟ اور میں خود آپ کا صحافی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اگر میں رسک اٹھا سکتا ہوں, اگر میں اپنی جان داؤ پہ لگا کے آپ کے سامنے یہ بات کر سکتا ہوں, تو میں اپنے سینئر سے ریکویسٹ کروں گا. سارے یہاں میرے سینئر بھائی اور محترم جرنلسٹ بیٹھے ہیں, میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ نام لیں, کھل کے بات کریں. اب صرف اس ملک میں سچ بولا جائے گا اور ملک ریاض کا احتساب ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی 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 ایک سیکنڈ بولیں. نہیں ایک سیکنڈ جی, ایک ایک کر کے لیتے ہیں, سب کے پاس میں آؤں گا. جی بالکل. جی بالکل, یہ میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا جو خان صاحب نے بنایا تھا, وہ اس وقت یہ سارے میگا کرپشن کیسز کو دیکھ رہا تھا, اور یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے یہ پیسہ انلیگلی یہ سپریم کورٹ کے فائن میں ایڈجسٹ کیا گیا. اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ سوچیں آپ کے 2 جرمانے ہیں, آپ کے 2 جی میں اپنا جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی 2 لائبلٹیز ہوں, ایک لائبلٹی آپ کی برطانیہ میں ہے, ایک لائبلٹی آپ کی پاکستان میں ہے, آپ برطانیہ کی لائبلٹی کو پاکستان کی لائبلٹی سے کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ تو آپ خود سمجھدار ہیں, آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. جی 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 بالکل
जी 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 نہیں سر آپ کا کوشچن بجا ہے اور میں آپ کے سوال کی سر ایک سیکنڈ ایک پہلے سوال تھا آپ اپنا جواب تو سن لیجئے جی جی میں ایک سیکنڈ سر میں اس وقت بھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ لٹیگیشن میں ہوں انہوں نے میرے اوپر 25 ارب روپے کے کیسز کیے ہوئے میں نے بھی ان کے اوپر کیسز کیے ہوئے اور میں عدالت کے پاس جانے کے بعد آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں اور جو ایک سیکنڈ سر ہم بحث نہیں کر رہے آپ انتظار کریں ہم ابھی آپ کو ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے یہاں پہ یہ پریس کانفرنس کر آپ ایک سیکنڈ نہیں میں تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں آپ انٹرپٹ نہ کریں ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ آپ نے سوال پوچھا آپ سوال کا جواب سن لیں سر اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایک سیکنڈ سر اگر تو آپ نے ان کا ایجنڈا کرنا ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا جی میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں ایک سیکنڈ جی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ یار سر اس طریقے سے سر اگر آپ نے پریس کانفرنس کا ماحول خراب کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں سب کے سوالوں کے جواب دوں گا لیکن سر اس طرح نہ کریں سر ایک کرپشن کی سٹوری آتی ہے ہمارے اپنے صحافی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں سر جی میں بالکل ایک سیکنڈ سر میں ان سے معذرت کرتا ہوں میں سر آپ سے معذرت کرتا ہوں سر مجھے کائنڈلی جواب دینے کی اجازت تو دیجیے اس طریقے سے تو پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی سر مجھے جواب دینے کی تو اجازت دیجیے سر میں نے آپ سے معذرت بھی کیا میں کہہ رہا ہوں جواب دینے کی تو اجازت دینا سر اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں سر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اچھا سر پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے جی ٹھیک ہے میں بھی اپنی لائف آن دا لائن کر کے آیا ہوں جی سر سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب ایک سیکنڈ مجھے پہلے ان کا دے رہا جی اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں سر اچھا آپ نے پوچھا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں تو مجھے یہ پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی بالکل آپ کا بجا سوال ہے اور میں آپ کے سوال کا احترام کرتا ہوں اور اس کا جواب دینے کا بھی رائٹ میں آپ سے چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیجیے کہ جی اس سے پہلے ملک ریاض کے بارے میں جو بھی خبر آتی تھی وہ کل ہو جاتی تھی ہم ڈیفرنٹ میڈیاز پہ بھی گئے ہیں ان کا نام ہی لیتے تھے تو وہ سینسر ہو جاتی تھی اب ایک ایسی خبر میں آپ کے سامنے لے کے آیا ایکسکلوسیو میں آپ سے NCA کے آفیشیل کا نام شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے کانٹرڈکٹ کرنا ہے آپ ضرور خبر پہ کیجئے آپ کیجئے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں آپ NCA کے پاس جا سکتے ہیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا جی سر نیکسٹ کویسچن جی آپ کا کیا سوال جی تھینک یو ویری مچ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اس حوالے سے میں آپ کی اٹینشن میں لانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی ملک ریاض صاحب کے اوپر بہت ساری انکوائریز ہو چکی ہیں لیکن انفارچونیٹلی اور یہاں پہ مجھے پتہ ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انویسٹیگیشنز کو سٹال کیا جاتا ہے کس طریقے سے آفیشلز کو خریدا جاتا ہے آج میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنے نیب کے سینئر آفیشلز ہیں جو نیب سے اپنی مدت پوری ہونے کے بعد بحریہ ٹاؤن کے امپلائیز بن گئے تو اس طریقے سے یہ انویسٹیگیشنز کو سٹال کیا گیا لیکن ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے پہلے کوئی انویسٹیگیشن اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچی اور وہ یہ تھی کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں اور کسی حد تک اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹس بھی تھیں وہ بھی کسی حد تک کمپرومائز تھی آج شاید لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ آج آپ کو کوئی کمپرومائز نظر نہیں آئے گا جی سر جی سر
جی یہ بات میں نے ان سے نہیں پوچھی، لیکن یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ پیسے سپریم کورٹ کے فائن میں ایڈجسٹ ہوں گے. نہیں، یہ سر کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. یہ شاید میڈیا کے کچھ حلقوں کی طرف سے یہ پوائنٹ کچھ زیادہ انہوں نے اہمیت دی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے بڑے کوارٹرز میں، جس کی وجہ سے جو بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ بڑی فیوریبل ہوتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی ود ڈاکیومنٹس میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ پیسے اس فائن کے اندر ایڈجسٹ ہوں گے. جی 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 میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ کس طریقے سے ملک ریاض صاحب ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. یقیناً ان کو کوئی فیسیلیٹیشن فراہم ہوئی ہوگی، اور بالکل یہ ہوئی ہے، اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ملک ریاض صاحب کو باہر بھاگنے میں مدد کی. جی جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. میں کسی ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، میں تو ایک جی 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 ادارے کا جس نے یہاں پہ لوگوں کو لوٹا آپ کے بقول، تو یہ بحریہ لفظ تو فوج کا اور ہمارے عسکری اداروں کا یہ اس سے کیوں نہیں ہٹایا جاتا؟ ہم تو اس نام پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ بحریہ ہماری بحریہ کا ہوگا، ہماری فوج کا ہوگا، ہم تو اس پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس سے یہ نام کیوں نہیں واپس لیتے آپ؟ بالکل سر، آپ یہ بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری نیوی کو، ہمارے پاک بحریہ کو، جو کہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ نیویز ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے ایک لینڈ گریبر کے ذریعے. اور اس میں بھی میں بڑی کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹس تھیں، جو پچھلے بڑے بڑے باگڑ بلے جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ نام ختم ہونا چاہیے. ہماری پاک بحریہ کی کوئی ایسوسیشن کسی قبضہ گروپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جی دیکھیں، جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، جو اس کے بعد حکومتیں آئی ہیں، جن حکومتوں نے 97, 98, 99 میں ملک ریاض کو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ یہ جوائنٹ وینچر کیا، دے آر آل ریسپانسبل اینڈ آئی تھنک دے شوڈ آل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے ساتھ کسی دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی کا مرجر کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو پلاٹ خرید رہے ہیں اس کا یہ طریقہ کار ہوگا، ایسے پیسے جمع ہوں گے، ایسے پیسے ٹرانسفر ہوں گے. تو نیب کا کیا یہی مینڈیٹ ہے کہ وہ لوگوں کے پلاٹ لے دے کے ان کو ریلیکس کروائے گا؟ جو اس کے پاس میگا کرپشن اسکینڈل ابھی بھی ویب سائٹ پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، بلینز آف روپیز کے میگا کرپشن اسکینڈل پینڈنگ پڑے ہیں، جس میں بہت سارے ہمارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج اقتدار کے وعدوں میں بیٹھے ہیں. ان پر نیب کیوں نہیں ہاتھ ڈالتا بجائے کہ لوگوں کے یہ پلاٹ تقسیم کر؟ جی بالکل، میرے خیال میں کہ نیب کی ایک بڑی وسیع انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس سے پہلے جو آپ نے کیسز کا حوالہ دیا، اس میں کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کے ساتھ کچھ پلی بارگینز بھی ہوئے ہیں، کوئی ڈیلز ہوئی ہیں جس کے اندر جو ایبسکانڈنگ پارٹی ہوتی ہے یا جو گلٹی پارٹی ہوتی ہے، وہ کچھ پیسے دے کے وہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں، تو جو افیکٹیز ہوتے ہیں ان کو اس میں ایڈجسٹ کروایا ہوتا ہے. تو یہ ایک نیب کا پروسیجر ہے. لیکن آئی ایگری ود یو سر کہ نیب کا مینڈیٹ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اس انسٹیٹیوشن کو پاکستان میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے، جتنی لوٹ مار کا بازار گرم ہو رہا ہے اس غریب ملک میں، میرے خیال میں ان کو اس پہ بھرپور کام کرنا چاہیے، اور جو بھی چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہو اس کو قانون کے کٹہرے میں آ کے کھڑا کرنا چاہیے. جی 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 سر. جی میرا ملک ریاض صاحب کی وعدہ معاف گواہ بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا میں بالکل اپنی چیز اسے ختم نہیں کروں گا. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سر القادر ٹرسٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے، عمران خان صاحب 14 سال کی سزا ان کو مل چکی ہے، تو اب ملک ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں وٹنس بن جاؤں گا یا میں کر دوں گا، کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ملک ریاض ہیز نو لیوریج آن اینی ون. ٹھیک ہے، لاسٹ 3 کویسچنز لے لیتے ہیں. جی لاسٹ 3 کویسچنز.
आने से रोकने के लिए, इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए किस तरह के काम करें? अगर उसका कोई लीगल तरीका है, जिस तरीके से आपने कहा उसका रेस्टोरेंट होना चाहिए, उसको और तरीके से लाया जाए, वो करने की बजाय ये जो तरीकाकार है, एक इतराज ये है कि किसी दूसरे मुल्क में वहाँ की गवर्नमेंट उनको खुली फेवर दे रही है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट फॉरनर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर बिल्कुल बिल्कुल तो वो वहाँ भी गवर्नमेंट कर रही है। अगर उसकी कोई लीगल इफेक्ट है तो वो होना चाहिए, ना कि जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब, आपका बड़ा आपका मैं पहले इनका मैं इनका दे दूं, फिर मैं आप ही के पास आऊँगा सर। अच्छा ले लें। जी जो दुबई की रूलिंग जी सर, मैं अगर आप इजाज़त दें। जी ये तो सर आप नैब से पूछ सकते हैं, मैं नैब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में कोई नैब का नुमाइंदा होता तो वो इस पे आपको ज़्यादा लाइट कर सकता है। जी और सर जो आपका सवाल था कि देखें दुबई की जो रूलिंग फैमिली है ये बहुत बड़ी फैमिली है, इसकी कई ब्रांचेस हैं और यकीनन जो मलिक साहब के पार्टनर्स होंगे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे और मुझे यकीन है कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस भी की होगी। और इसके अंदर मैं बस ये ऐड करता जाऊँ कि जो UAE है वो पाकिस्तान का एक बहुत करीबी दोस्त है और जो भी पाकिस्तान की रियासत की रिक्वेस्ट होगी या जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। जी ठीक है जी सर। जी सर वेरी काइंड, आई विश कि मैं इतना पावरफुल होता या इतना इन्फ्लुएंशियल होता जितना आप कह रहे हैं। शायद एक दिन मैं अपने सब साथियों के लिए यही दुआ करता हूँ कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। हमारा काम है सच बोलना, मैं भी सच बोलता हूँ। मैं एक बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई मल्टी बिलियनर नहीं हूँ जिस तरह मलिक रियाज साहब हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा और मलिक रियाज के सामने तो कभी नहीं झुकूंगा।